سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو ایک سوال دیا ہے اور قیامت میں اس کا جواب چاہیے۔ خدا نے اس سوال کو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ دہرایا ہے اور یہ کہا ہے کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ وہ کس لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اور بار بار یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پیروی کی جائے، اور جو شخص ان کی پیروی نہیں کرے گا وہ اپنی عاقبت تو برباد کرے گا سو کرے گا، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو آدمی دنیا میں نابینا رہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ قیامت میں بھی اندھا رہے گا اور بہت زیادہ گمراہی کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، اے رب تو نے مجھے نابینا اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا، اور اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو جواب دیا جائے گا کہ ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئی تھیں اور تم نے ان پہ غور نہیں کیا، اور ہماری ان پاک آیات کی تلاوت کی جاتی تھی اور تم نے کبھی اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور تم بھول گئے اور آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جن کی پیروی کرتا ہے وہ کل چیزیں اگر گن لی جائیں تو انسان یا تو اپنی عقل کی پیروی کرتا ہے یا پھر وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور یا پھر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ سب ان تین جگہوں پہ آ کر رک جاتی ہیں۔ اللہ کی جتنی نافرمانی ہے وہ یہیں سے پھوٹتی ہے اور اللہ کی فرما برداری بھی یہیں سے پھوٹتی ہے۔ طبیعت ایسی بن جائے جیسے بچوں کی طبیعت ضد کرنے کی ہوتی ہے، تو یہ ضد شیطان پختہ کر دیتا ہے اور اس ضد سے بچے گمراہ ہوتے ہیں، اس ضد ہی سے بچے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، اور یہ انسان کی کمزوری بسا اوقات خواتین میں کسی گھر میں زیادہ بھی پائی جاتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ایک بات پر ضد کر لی اور اپنی انا کا مسئلہ بنا کر باقی ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دیا۔ بہت خطرناک رویہ ہے
اور زندگی اس اصول کے تحت گزارنی چاہیے کہ جہاں اللہ کی بات ہے، آخرت ہے، دنیا کے بعد کی زندگی ہے، یہاں مکمل خود غرضی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور اگر بات دنیا کی زندگی کی ہے تو کمپرومائز کر کے جینا ہے، بے نفسی کے ساتھ جینا ہے، اخلاص کے ساتھ جینا۔ آخرت کے لیے مکمل خود غرضی اور دنیا کے لیے بالکل بے غرض ہو جانا، یہ سیدھا سادہ اصول ہے۔ اس لیے آپ کبھی انسان کی تعریف کریں کہ انسان کیا ہے، انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے، تو آپ جتنی بھی تعریفیں کر لیں، وہ معاشیات کی روح سے کر لیں، وہ بایولوجی کی روح سے کر لیں، میڈیکلی کر لیں، اور منطقی اور فلسفے کے انداز سے کر لیں، وہ ارسطو اور افلاطون سے پوچھ لیں، سادہ سی بات یہ ہے کہ جانور انا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور انسان جتنا انا سے باہر نکل آئے اتنا ہی وہ انسان ہے، اور جتنا انا میں ڈوبا ہوا ہے اتنا ہی حصہ اس کا جانور بنا۔ یہ سیدھی سادی بات۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ میں اپنی انا میں کتنا ڈوبا ہوا ہوں۔ بالکل سادہ سی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر چونکہ وہ میرے نفس کے خلاف ہے، اب ضد ہو گئی ہے کہ یہ کر کے رہنا۔ یہ ضد جہانوں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، انسانوں کے نصیب میں بدقسمتی لکھی جاتی ہے۔ یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی تربیت میں خاص طور سے اہتمام کر کے بچیوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اس ضد کے کیا نقصانات ہیں، اور ضد کرنے سے بیٹے دنیا میں کیا کیا تباہیاں مچتی ہیں۔ ایک آدمی کی ضد جہان کو لے ڈوبتی ہے، ایک آدمی کی ضد مملکتیں تباہ کر دیتی ہے، ایک آدمی کی ضد سارے خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اور خیال ہے کہ اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گرد و پیش کی زندگی پہ غور کیا کریں، چپ رہ کے صرف غور کرنا سیکھیں کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور جو نتیجہ ہے اس کا اور جو عبرت کا مقام ہے اسے غور سے دیکھیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا انجام کیا کیا۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی زندگی نہ بنے کہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت پکڑیں، دوسروں کی زندگیوں اور حرکتوں سے خود کو عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے عقل، نفس، شیطان یہ سب مل جاتے ہیں اور آدمی اڑ جاتا ہے۔ اس ضد کی ایک قسم ہے کہ ٹھان لی اور عقل میں آنے والی بات ہے، پورا خاندان سمجھاتا ہے کہ یہ کام نہ کریں بیٹی، اور بیٹی ہے کہ وہ ضد ہی نہیں اترتی۔ یہ تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ اس کو تربیت میں کسی کو سکھانا چاہیے کہ بیٹی یہ جو رویہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔
اور جو بھی اس رویے کو اپنائے گا وہ اس کا انجام کچھ عرصے کے بعد خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ غزوہ بدر جس نے پوری امت مسلمہ کی تاریخ بدل دی۔ آپ جانتی ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کافروں کو دیکھ کے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ آپ نے پوچھا کون ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جب نام بتائے گئے کہ دور جو کھڑے نظر آ رہے تھے، جس کی بھی نظر تیز تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے، اور پھر ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھ کے کہا کہ پیس دو آج کے دن ان کو۔ اور اسی غزوہ میں فرمایا کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد دنیا میں آپ کا نام مٹ جائے، آپ کی عبادت نہ ہو، تو پھر دے دیں ہمیں شکست۔ ہم اگر پٹ گئے تو اللہ دنیا میں پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنا اہم تھا۔ اور ہوا کیا؟ ایک شخص کی ضد پہ، ایک شخص، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا تھا کہ اطلاع مجھے لا کے دو کہ ان قریش مکہ کا قافلہ کہاں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے منع کیا تھا کہ دیکھو بالکل کوئی تیر تلوار کی بات نہیں۔ جمادی الاخری کا آخری دن تھا، اور رجب بہت مقدس، اور اب بھی ہے، اب بھی رجب مقدس ہے، یہ آ رہا ہے ابھی۔ اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے 4 مہینے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگو ان 4 مہینوں میں خدا کی نافرمانی خاص طور پر نہ کرنا، ان میں ایک رجب یہ ابھی آ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک تیر چلایا، وہ ایک آدمی کو جا کے لگا، رجب کا چاند نظر آ گیا تھا، لہٰذا انہوں نے 2 ایشوز کھڑے کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ناحق ہمیں مارا گیا، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ رجب کی عزت باقی نہ رہی۔ یہ کون سا دین ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو جن 2 کو آپ نے بھیجا تھا انہیں ڈانٹ پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اگر بات کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، خون بہا کی، اور دیت دے دیں، پیسے پہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ جب بدر میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تو ایک جوان لڑکا وہ ایک سرخ اونٹ پہ بیٹھ کے گھوم رہا تھا پورے لشکر میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پھوپھی زاد بھائی، اور ان کا نام تھا حکیم ابن حزام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر حکیم کی بات مان گئے تو آج جنگ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حکیم نے کیا کیا؟ وہ اتنا بڑا دماغ تھا کہ عرب مشورے کے لیے حرم شریف میں یہ جہاں حتیم ہے آج، آدھا دائرہ لگا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ایک ہال تھا، کمرہ تھا، یہ سارے عرب جمع ہوتے تھے وہاں پہ بڑے فیصلوں کے لیے، اور 40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا۔ حکیم ابن حزام 20 سال کی عمر میں وہاں بٹھائے گئے، اتنی عقل تھی۔ 20 سال کا لڑکا 40 سال کی عمروں کے سرداروں کو مشورہ دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی بات مان لی گئی تو جنگ نہیں ہوگی۔
حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ آئے اور میدان جنگ میں وہ پھر رہے تھے، اور انہوں نے جو آدمی تیر کی وجہ سے مر گیا تھا اس کا نام تھا عمر۔ حکیم ابن حزام عمر کے بھائیوں کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، عمر تمہارا بھائی، اس نے تو دنیا سے جانا تھا، چلا گیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایک صورت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میں بات کروں اور انہیں کہوں کہ ایک ہمارا جوان جو مارا گیا ہے، غلطی آپ کی ہوئی ہے اور آپ اس کے لیے 100 اونٹ دے دیں، مذاکرات ہم کر لیں، 100 اونٹ لے لیں، اور یہ 2 گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں ہم اس لڑائی سے بچیں۔ پھر اس سے کہا کہ دیکھو، اگر ہم مارے گئے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو آئی شہادت کے لیے ہیں، یہ ہمیں مردہ حالت میں دیکھیں گے تو انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑنا، اور اگر وہ مارے گئے تو ان میں وہ پھوپھی کا بیٹا ہے، وہ چچا کا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ان کے مردہ چہرے دیکھ کر کون سی فتح کی خوشی ہوگی کہ اپنے رشتہ داروں کو ہی ہم نے مار دیا۔ یہ بات اس کے بھائیوں کی سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے 100 اونٹ دینے پہ تو پھر کیا ہوگا؟ حکیم ابن حزام نے کہا میں اپنے پاس سے دے دوں گا، قوم کو جنگ سے بچا لے۔ وہ بھائی مان گئے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمارا سردار ابو جہل ہے اور اس سے جا کے پوچھ لیں۔ یہ گئے ابو جہل کے پاس حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی بات اس نے سنی اور کہنے لگا کہ اچھا، تم سب لوگ لڑنے سے پیچھے ہٹتے ہو اور تم سب لوگ بزدل ہو گئے ہو، اور جاؤ اپنے گھروں کو، اور پھر گالی دی، اور پھر کہا کہ واہ عمراہ، ہائے عمر تیرا خون۔ بس یہ ایک طعنہ تھا، اگر اس طعنے پہ لوگ بیٹھ جاتے، اسے کہتے کہ عقل کرو نہ ضد کرو۔ یہ عورتیں طعنے دیتی ہیں، طعنے کو ہمیشہ برداشت کرنا چاہیے، بات نہیں بگاڑنی چاہیے، طعنے کو سہ لینا چاہیے۔ ایک طعنہ سن کے اس پہ ری ایکشن دینا، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، چھوڑ دے۔ جب بھی کوئی طعنہ دے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ انا بہی زعیم، میرا وعدہ ہے تم سے کہ کوئی آدمی حق پہ ہو، سچائی پہ ہو، اس کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے لڑائی سے باز آ جائے، رہ جائے، پیچھے ہٹ جائے، تو میرا وعدہ ہے فی وسط الجنہ، اللہ سے جنت کے درمیان حصے میں ایک گھر لے کے اسے دوں گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کرے، ان کی زبان پر بھروسہ کرے، انہوں نے وعدہ فرمایا، طعنہ سنے کبھی جواب نہ دے، ہمیشہ عقل کی بات کرے، بولنے دے۔ لوگ جو بولتے ہیں یہ اپنی جنت کمانے کا موقع ہے، چپ رہے۔ ابو جہل نے نعرہ لگایا، بس یہ ایک ضد تھی نا اس کی کہ لڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہوا جو کچھ کہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خدا نے رسوا کیا انہیں۔ اس لیے یہ جو ضد ہے نا، کچی انسانی طبیعت کی، بچوں میں ضد ہوتی ہے، عورتوں میں ضد ہوتی ہے۔ بچوں کی ضد
ماں باپ کو قرض لینے اور مانگنے پہ مجبور کر دیتی ہے، بھکاری بنا دیتی ہے۔ عورت کی ضد خاندان برباد کر دیتی ہے اور بادشاہ کی ضد ملک برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے جھوٹے حکمران، بات بات کہہ کے مکر جانے والے حکومت کی اور اس کے عہدیدار یہ ضد کرتے ہیں اور قوموں کو برباد کرتے ہیں، اور تباہی پھر جاتی ہے گھروں کی اور قوموں کی اور والدین کی۔ نہ ضد کرے، اپنی طبیعت کو ہٹانا چاہیے، نفس کی اطاعت اور پھر ضد اور پھر شیطان کی اطاعت، یہ سب چیزیں پھر عقل شامل ہو جاتی ہے بیچ میں، اس ضد کے لیے عقلی دلائل گھڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس جذبے کو دوسری طرف کر کے استقامت میں استعمال کرنا چاہیے، کہ استقامت پیدا کی جائے کہ نماز پڑھنی ہے۔ ضد میں کیا ہے؟ مسلسل اصرار ہے نا کسی بات پہ، اور استقامت میں بھی یہی ہے کہ جو کام شروع کیا ہے نیکی کا، اس کو مسلسل کرتے رہنا۔ یہ پازیٹیو سائیڈ ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس خدا کی عبادت کے ساتھ انسان جڑ جائے کہ اللہ کی عبادت ضرور کرنی۔ خدا کی عبادت میں افضل ترین چیزیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ سب سے چھوٹا سکہ 1 روپیہ، یا شاید اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہوں گے کوئی سکے، اب تو روپیہ بھی نہیں ملتا، شاید 5 روپے، یہ بس رکھ لیں، روزانہ رات کو دیکھ لیا سب سے چھوٹا روپیہ کون سا ہے، منگا کے رکھ لیے، بس ایک طرف کر دیا کہ اللہ آپ کی راہ میں۔ مہینے میں 150 روپیہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے، خدا 1 پائی بھی قبول کر لے تو اس پوری کائنات سے افضل چیز ہے۔ اللہ کا قبول کرنا بہت بڑی بات، اس مالک کا قبول کر لینا بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ یہ کریں، مہینے میں، 2 مہینے میں، سال بھر میں پیسے جمع ہو گئے، یہ دینی مدارس کو دے دیجیے۔ یہ دینی مدارس اس مہنگائی میں کئی ایک بند ہو رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ان مدارس کا نظام کیسے چلتا ہے اگر لوگ تعاون نہ کریں، اور اب بظاہر لوگ تعاون کرنا بھی چاہیں تو بیچارے کیا کریں، مہنگائی اتنی ہو گئی، لوگ کہاں سے لائیں پیسہ؟ لیکن کچھ نہ کچھ کاٹ کر کرنا پڑتا ہے۔ یہ علی گڑھ کی جتنی تحریک تھی، یہ علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی 1 مٹھی آٹے سے اور بنگال میں 1 مٹھی چاول سے۔ وہ کہتے تھے جب آٹا گوندنا ہو تو تھیلا ایک رکھ لو اور 1 مٹھی آٹے کی اس میں ڈال دیا کریں۔ یہ سر سید نے ایک مشورہ اور تحریک چلائی تھی، اور مہینے کے آخر پہ یہ علی گڑھ کے بچے جاتے تھے، ہر گھر سے 1 گتھی آٹے کی، جتنا بھی آٹا تھا لے آتے تھے، بیچ کر پھر علی گڑھ میں پیسے جمع کرا دیتے تھے۔ یہ ہوتا تھا۔ اب سب سے چھوٹا سکہ، اچھا کیش دینے میں پرابلم ہے کہ مدرسے میں کیش اور رسید اور نام کہیں نہ آ جائے، کبھی کھانا پکوا کے بھیج دیجئے، کبھی بچوں کے لیے کپڑے بھیج دیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ ان مدارس کو چلنا چاہیے، یونیورسٹی، اسکول، کالج، ان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، ساری خرابیاں ادھر ہی آ گئی ہیں کیا؟ آپ خود سوچیں، اگر یہ نہیں چلیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ آپ معاف کیجئے گا ہمیں، آپ کبھی اس حقیقت پہ غور کیجئے گا جو ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ ہمارا جتنا سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تک
اور جو میڈیکل ڈاکٹر ہمارے بچے بنتے ہیں یہ، اور پوری آرمی اور پوری انجینئرنگ، جتنے اس وقت شعبے ہیں، جتنے شعبے ہیں، اکنامکس پڑھنے والے بچے اور بچیاں، آج اگر یورپ، امریکہ، آسٹریلیا کہہ دیں کہ یہ سارے رائٹس ریزرو کر رہے ہیں ہم، یہ علم آئندہ سے بکا کرے گا، پیسے دو اور خریدو، اور کاپی رائٹس وہ ریزرو کر لیں، وہ کہیں جو علم ہمارے پاس ہے ہم تمہیں نہیں دیتے، صفر ہو کے رہ جائیں یہ سارے، جتنی اس کی آسان مثال ہے، جتنا اسلحہ انہوں نے بنایا ہے وہ اسلحہ اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ یورپ نے جتنا کچھ ایجادیں کی ہیں وہ ایجادات اب تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ اگر یورپ کہہ دے، آج امریکہ کہہ دے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، F-16 ہم بنا سکتے ہیں، ایک آسان مثال آپ دیکھیں، وہ کہ یہ ہمارا حق ہے ہم تمہیں نہیں دیتے، صفر ہو گئے نا، ساری دنیا صفر ہو گئی ہماری مسلمانوں کی، جاہل کے جاہل رہ جائیں گے یہ سارے شعبے، کیا ڈاکٹر بننا ہے اور کیا انجینئر بننا ہے اور کیا آرمی آفیسر بننا ہے اور کیا پائلٹ بننا ہے اور کیا، پتہ ہی نہیں کچھ چلے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہم مدارس والے جاہل نہیں رہ جائیں گے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہماری اپنی کتابیں ہیں، کتاب و سنت ہمارا حق ہے، اجتہاد ہے، دنیا کے مسائل ہیں۔ یہ جتنا علم یورپ کا پڑھایا جاتا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، اگر آج وہ سپلائی بند کر دیں پوری قوم جاہل کی جاہل رہ جائے گی، سوائے مدارس کے کہ ان کا اپنا ایک نظام تعلیم ہے، ہم یورپ کے محتاج تھوڑے ہی ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے یہ مدارس اگر تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور یہاں بچوں پہ خرچ کرنے والا کوئی نہ رہے، تو آپ سوچیں یہ دین آگے کیسے چلے گا؟ خدا نے یہ اسباب اور وسائل آپ کے ذمے لگائے ہیں، آپ کیش نہیں دینا چاہتی مت بھیجیں، کون مجبور کرتا ہے؟ کپڑے بھیج دیجئے، کھانا کبھی بھیج دیجئے، کبھی کوئی اور ضرورت پوری کر دیجئے، کوئی بجلی کا بل ہے مسجد کا وہ ادا کروا دیجئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کافی ہے بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے دو چیزوں میں کبھی مبتلا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ایک چیز خیال میں آئی، ایک ذہن سے اتر گئی، بہت مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میتۃ السوء، جو خرچ کرتا رہتا ہے خدا کبھی بھی اسے ذلت کی موت نہیں دے گا۔ ذلت کی موت سب سے بڑی یہ ہے کہ کفر پہ مر جائے، کفر کی موت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ یہ خرچ کرنے کا فائدہ ہے، کچھ بھی نہ ہوتا نا، بس یہی حدیث کافی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ذلت کی موت نہیں مرو گے اگر خرچ کرتے رہو گے۔ آپ کی توجہ اس لیے دلا رہے ہیں کہ اب آگے رمضان آ رہا ہے، رجب آ رہا ہے، زکوٰۃ کے یہ مہینے آ رہے ہیں، جتنے دینی ادارے ہیں ان کو دیجیے اپنی زکوٰۃ، اور جتنے انسانیت کے نام پہ بنے ہوئے ہیں نا، یہ اتنا بڑا بت ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو کوئی نبی آتا اس انسانیت کے بت کو توڑنے کے لیے۔ فیشن ہو رہے ہیں، شو ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، واللہ عالم۔ وہ چند دن پہلے کسی کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا یہ ریمپ واک ہے، یہ بھی کوئی چیز ہوگی، یہ عذاب ہو رہا ہے سب۔ ہم نے کہا یہ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارے پیسے جمع کر کے اب یہ جو موجودہ جھڑپ ہوئی ہے اس میں فوج کی مدد کریں گے۔ ہم نے کہا اتنے کنگال ہو گئے ہیں کہ حلال اور پاک پیسے سے ہم اپنی فوج کی مدد نہیں کر سکتے، اول تو کرنی کیا ہے؟
لیکن چلو فرض کر لو کہیں کرنی بھی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال مال دیا ہے وہ نہیں ہے کہ اس حرام کام کو کر کے پھر انسانیت کا بت کھڑا کرنا ہے کہ ہم انسانوں کے ہمدرد ہیں۔ اے بھیا، اللہ نے خود کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم حرام مال کو ختم کر دیں گے، اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، حرام مال چاہے تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، یعنی کروڑوں اور اربوں میں مال ہو جائے تو اچھا لگنا ہے نا، انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، حلال کا مال اور حرام کا مال دونوں برابر نہیں۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں انسان کل تین ہی کی پیروی کرتا ہے، کبھی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا نفس اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو لگام پڑنی چاہیے، کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ اطمینان ہو جائے کہ میرا نفس بالکل کچھ بھی نہیں۔ بی بی یاد رکھنا، گناہ مستقل ہے اور نیکی عارضی ہے، پرماننٹ حالت گناہ کی ہے، اور نیکی وہ آج ہے کل نہیں۔ ہم سب انسانوں کا یہی حال ہے، گناہ کریں گے تو 10 سال ایک گناہ میں مبتلا رہیں گے، 20 برس ایک ہی گناہ میں مبتلا رہیں گے، اور نیکی 5 دن نہیں چلتی ہے۔ 2 ہفتے تہجد پڑھی، تیسرے ہفتے سستی غالب آ گئی، 4 دن قرآن پڑھا، 5ویں دن۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کبھی بھی دوسرا حربہ جو استعمال کرتا ہے شیطان ضد ہے، غلط کام پہ اڑ جانا، دل گواہی دیتا ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود اڑ جانا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَرُدُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور انہوں نے چپے دیے انبیاء علیہ السلام کے منہ میں۔ چپے دینا خالص اردو کا محاورہ ہے، یعنی کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کو لاجواب کرنے کی کوشش کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں مانتے نبوت کے پیغام کو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ضدی شخص برباد ہوا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی ہیں، پیدا ہوئے ہیں، سب کچھ دیکھا بھالا ہوا ہے، اس کے باوجود ابو جہل اٹھا اور ایک دن آیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن ہشام میں آتا ہے، اس نے کہا ہم نے مان لیا سب باتیں تمہاری، تم لوگوں نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھانا کھلایا، تم لوگوں نے اپنے مہمانوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی سواریاں دی، پھر تم نے ان کی عزت کی، ہم نے بھی عزت کی، تمہارا نام بلند ہوا، ہمارا نام بھی بلند ہوا، اب آخر پہ تم آ کے یہ کہتے ہو کہ قریش میں ایک پیغمبر، تو جبریل ایک دفعہ میرے پاس آ کر کہہ دے مجھ سے کہ میں بھی ہوں تو میں تمہیں مان لوں، تم مجھے مانو۔ اتنا دماغ چڑھا ہوا ہے کہ پیغمبر اور نبوت سے کم کی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے کچھ، والعیاذ باللہ۔ یہ ضد ہے۔ فرعون کے لیے بھی اللہ نے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں، اور ہم نے چاہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم نے چاہا کہ وہ لوگ جو کمزور بنا دیے گئے ہیں بنی اسرائیل، ہم ان پہ احسان کریں، اور فرعون اور حامان کو دکھا دیں کہ جو کچھ تم منصوبے بنا رہے تھے وہ کامیابی نہیں۔ اس لیے اس ضد سے اپنے آپ کو ہٹائیے۔ عورتوں کی ضد گھر کو برباد کر دیتی، ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے ہٹانا چاہیے، اعتدال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی نہ ملے زندگی میں جس کی صحبت سے ہدایت ملے، کچھ کام بنیادی طور پہ گھر میں کرتی رہیے۔ ایک تو نماز کی پابندی، اور فرض نماز کے علاوہ نفل بھی پڑھ لیا کیجیے،
کبھی رات کو سونے سے پہلے 2-4 نفل پڑھ لیے، تہجد کی نیت سے پڑھ لیے، کبھی دن میں فرصت ملی 2-4 نفل پڑھ لیے۔ یہ نماز در حقیقت اللہ کے یہاں حقیقی حضوری ہے۔ بڑے سے بڑا مراقبہ جو صوفیہ تلقین کرتے ہیں نا، یہ سب خیالی اور تصوراتی چیزیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا نفع نہیں ہوتا، نفع اس کا بھی ہے، لیکن اللہ کے یہاں حقیقی حضوری نماز غور سے سننی چاہیے یہ بات۔ اللہ سب سے زیادہ جو نزول اس نے فرمایا ہے اور سب سے زیادہ قرب اس نے جو کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور سب سے زیادہ وہ جو قریب آیا ہے اپنے بندوں کے، وہ قرآن ہے۔ اور بندہ سب سے اوپر جب اٹھتا ہے اپنے پروردگار کی طرف تو آخری انتہا اس کی نماز۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان کے پردے ہٹا دیتی ہے۔ یہ اس شہنشاہ حقیقی کے دربار میں حقیقی حاضری ہے، حقیقتاً حاضری ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہوتے تھے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت سید الساجدین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ وہ لوگ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا دل گردے کا آدمی، وہ کہتے تھے کہ میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے لشکروں کو ترتیب دیتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ بادشاہ حقیقی کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ یہ پلان ہے اور اس طرح لڑائی کرنی ہے، آپ فرمائیں۔ یہ نماز واحد چیز ہے ایسی جس میں بندے اور اللہ کے درمیان سے پردے اٹھتے ہیں۔ اسی لیے تو اسے معراج المومنین کہا گیا کہ ایمان والوں کی معراج ہے۔ یہ کیا کیجیے، جب فرصت ملی قضا نمازیں پڑھ لیں، سجدہ کر لیا، اللہ کی عبادت کر لی۔ اور دوسری چیز قرآن پاک پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رات تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، اور جب کسی رحمت کی آیت سے گزرتے تھے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، اور جب جہنم اور ان چیزوں کا ذکر آتا تھا تو پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان سے پناہ میں رکھ۔ بس تلاوت کیجیے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کا بندوں کے قریب آنا ہے، اور نماز میں بندے کا اللہ کے قریب ہونا ہے۔ وہاں سارے حجابات اٹھتے ہیں، یہاں بھی پردے اٹھتے ہیں۔ قرآن شروع کیجئے پڑھنا، جہاں جہاں آیات آئیں خدا کی رحمت کی، سجدہ کیا اپنے پروردگار کو، اللہ سے رحمت کی دعا مانگی کہ اللہ جنت اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ تذکرے ہیں، اے خدا مجھے بھی نصیب فرما، میری خاندان اور اولاد کو بھی نصیب فرما۔ اور جہاں جہنم کا تذکرہ آیا، جہاں یہ چیزیں آئیں، وہاں خود بے اختیار سجدے میں گر جائیے کہ یہ اللہ ان سے پناہ مانگتی ہوں، اے اللہ اس جہنم کی لپٹ اور لو اور تیز ہوا بھی میری طرف نہ آئے، نہ میری قبر میں نہ حشر میں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور میرے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو طویل طویل قیام کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اور سجدے بھی لمبے کرتے ہیں اور قیام بھی لمبے کرتے ہیں۔ حنفی فقہا نے نماز میں قیام کو ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور میں، یہ شہنشاہ کا ادب ہے۔ اور شافعی فقہا نے سجدے کو زیادہ اہمیت دیا اور کہتے ہیں سجدے میں پڑے رہنا، جس پہ بھی عمل کرے بھئی دونوں ٹھیک ہیں، جیسے آپ کا جی چاہے۔ اور ساری رات قیام کے باوجود وہ دعا کیا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، اللہ وہ تو ایسی آگ ہے جیسے تاوان پڑ جائے، چٹی بھرنی پڑ جائے، چالان بھرنا پڑ جائے بغیر کسی قصور کے تو آدمی پہ بوجھ ہوتا ہے نا، یہ جہنم تو ایسا بوجھ ڈالے گا طبیعت پہ۔
ہمیشہ تنہائی میں قرآن پڑھیے، جب رحمت کی آیات آئیں خدا سے رحمت کی دعا مانگ لی۔ یہ ابو داؤد وغیرہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں ایسے گزار دیتے تھے، رات کا اکثر حصہ کئی مرتبہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رحمت کی آیات پڑھتے تھے خدا سے رحمت، جب عذاب کی آیات خدا سے پناہ۔ اور اس دو اعمال کے ساتھ تیسرا ایک عمل اور شامل کر لیں، اللہ کا ذکر، کوئی بھی وہ جملہ جو کتاب و سنت میں آیا نا اسے چن لیجیے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں نا بھائی۔ اعتراض تو تصوف کے ان اذکار پر ہے جو مشائخ نے کہے ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس پہ تو اعتراض نہیں۔ پھر جب آپ کتاب و سنت کو دیکھتی ہیں تو سب سے افضل جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر، سب سے اچھا خدا کا ذکر لا الہ الا اللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تحلیل لسانی یعنی زبان سے کلمہ پڑھنا، وہ فرماتے تھے روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھا کرو۔ بڑا وقت لگ جاتا ہے بھئی، 10,000 مرتبہ بڑی ہمت ہے۔ اللہ کے ایسے بندے ابھی بھی ہیں جو 10,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، خدا کی ایسی بندیاں بھی ہیں۔ ہمیں بھی فون آتے ہیں کہ 10,000 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں، 15,000 مرتبہ آپ جی چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھئی بس 10 کافی ہے اور دنیا کے کام بھی کرو۔ 15,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی اللہ کی نیک بندیاں اب بھی ہیں اس زمانے میں، ایسے بندے بھی ہیں۔ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، 200 مرتبہ پڑھ لیجئے، مگر موت کے دن تک پھر پڑھتی رہیے، تھوڑا سا مقرر کر لیجئے۔ یہ نہیں لا الہ الا اللہ سے مناسبت نہیں ہے ایسی، یعنی پڑھنے میں ذرا سی کچھ دشواری، سبحان اللہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے تو کہنے ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اس کو پڑھتے ہیں، فرشتے اپنے پروردگار کے لیے جو پڑھتے ہوں۔ آپ نماز شروع کرتی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح اور حمد کو جمع کر لیں۔ کوئی چیز، درود شریف ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اوصانی، مجھے وصیت کی میرے والد نے اور کہا بمواظبۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہمیشہ بھیجتے رہنا، اور مجھے کہا میرے بیٹے بہا وجدنا ما وجدنا، جو کچھ دین و دنیا میں پایا ہے اسی درود شریف کی برکت سے پایا۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے اسی سے پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت، یہ فرضوں کا بھی فرض، اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے توحید کی راہ دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی راہ دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور حلال کی تمیز سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا تقدس سکھایا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو ٹھیک کی عاقبت اور جہنم سے بچایا اور عاقبت درست فرمائی۔ ان کے تھوڑے احسانات، کوئی شخص قیامت تک ان کے احسانات کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کہیں گی کافر کا کیا؟ تو کافر جو جہنم میں ہوں گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفاعت ہوگی تو کافروں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ کافر جو نچلے درجے میں تھا اس سے اوپر کے درجے میں آ جائے گا، کافروں تک کو اس شفاعت کا نفع پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے نا کافر اور مومن اور امریکہ اور یورپ اور پاکستان اور سعودیہ، ہر زمین اس بارش سے سیراب ہوتی ہے، کفر اور اسلام کی کوئی قید نہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اس کو منتخب کر لیں۔ کوئی ذکر جو کتاب و سنت میں آتا ہے، ایک نماز کا پڑھنا، ایک اللہ کے کلام کا پڑھنا، اور ایک تیسری چیز یہ کہ ذکر کی کوئی بھی چیز داخل کر،
اور چوتھی چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن تھوڑا بہت، روزانہ 1 روپیہ، 10 روپے، 5 روپے الگ کر لی، کسی کو دے دیں۔ اور مدارس کا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مدارس نہ رہے نا تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ اللہ نے یہ سب چیزیں اسباب کے ساتھ رکھی۔ علامہ اقبال نے اپنی ہمشیرہ کو خط لکھا ہے، غالباً کریم بی بی اس کا نام تھا، انہیں خط لکھا ہے۔ علامہ اقبال کے 4 جلدوں میں خطوط چھپے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اب مجھے افسوس ہوتا ہے، میرے والد ہمیشہ مجھے مولوی بنانے کے لیے بات کرتے تھے اور میں نے ضد کر کے جرمنی میں جا کر فلسفہ پڑھا، کاش میں نے مولویوں کا کورس کیا ہوتا اور علم حاصل کیا ہوتا، کتنے وسیع علم کے ابواب ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ وہ آدمی جو دین و دنیا کو اچھی طرح جانتا، سمجھتا اور پڑھا ہوا تھا، افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے فلسفہ پڑھ لیا جرمنی میں جا کے، کاش دین پڑھ لیا۔ ہم لوگ نہیں پڑھ سکے، لیکن اتنا تو آپ کر سکتی ہیں کہ آپ مالی طور پہ کیش نہیں دے، نہ مت کیش بھیجیں، اس پہ اشکال ہے حکومت وغیرہ وغیرہ، نہ صحیح، کھانا بھجوا دیجیے، کپڑے بھجوا دیجیے، بچوں کے جوتے بھجوا دیجیے، کسی بھی مدرسے میں کہیں بھی اللہ کے نام پہ۔ حق تعالی شانہ ساری جگہیں اس کی ہیں، ساری جگہ اسی کا نام ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس سے چھوڑیں، آپ اپنی نیت کو دیکھیں اور اپنے جذبے کو دیکھیں اور آپ اپنے عمل کو دیکھیں۔ اور 5ویں چیز، ایک اللہ کی کتاب، ایک نماز سب سے پہلے، اور پھر اللہ کی کتاب، اور پھر خدا کا ذکر، کوئی جملہ، اور چوتھی چیز اللہ کے راستے میں کچھ تھوڑا بہت خرچ کرنا، اور 5ویں چیز اللہ کے کسی بھی نیک بندے کی مجلس میں چلے جانا جہاں دل لگ جائے۔ بس ہفتے میں، مہینے میں بچوں کو ساتھ لے جائیے، شوہر کو لے جائیے، خود چلی جائیے، وہ مجلس، اس کی برکات، اس کی چیزیں، یہ جب آدمی جاتا ہے نا ان جگہوں پہ تو پھر ایک مدت کے بعد کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ مجلسیں کتنی نور سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ جملے کتنے گہرے علم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کہیں اللہ کے بندہ دل لگ جائے، کہیں سمجھ میں آنے لگے بات، غنیمت جاننا چاہیے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے محدث۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے بیمار ہو گئے اور چہرے پہ ان کے بہت بس ایسی چیزیں ہو گئیں۔ تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ہفتے میں 1 مجلس ہوتی تھی، احادیث سناتے تھے، تو انہوں نے اپنی اس بیماری کی وجہ سے لوگوں سے پردہ کر لیا تاکہ لوگ ان کے چہرے کو نہ دیکھیں۔ تو ایک دن حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک لڑکی نے رکا بھیجا، تو وہ پڑھ کے جواب دیتے تھے، تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے لکھا کہ میں نے رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے استاد حاکم کے لیے دعا فرما دیں، ان کے چہرے پہ ایسے ایسے ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مجلس ہوتی ہے نا تمہاری ہفتے میں 1 مرتبہ، میں اس سے بڑا خوش ہوتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہی تو مصیبت پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، حاکم نے پردہ کر لیا ہے، پہلے ان کا مبارک چہرہ ہی ہم لوگ دیکھ لیتے تھے، اب وہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو انہوں نے کہا حاکم کو کہنا کہ پانی کی ضرورت ہے فلاں جگہ پہ، کنواں کھدوا دیں۔ تو حاکم رحمۃ اللہ نے اس کو سنایا اور رو دیے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی فلاں جگہ پہ کنویں کو کھدوانا شروع کرو۔ وہ جتنا کنواں کھدتا جا رہا تھا حاکم رحمۃ اللہ علیہ اتنے ہی ٹھیک ہوتے جا رہے تھے، اور جب پانی نکلا ہے اللہ نے ہر بیماری سے شفا دی۔ یہ پانی پلانا ہے لوگوں کو، واٹر کولر لگوا دینا ہے اپنی گلی میں، محلے میں، کسی مدرسے میں بھیج دینا ہے، لوگ ٹھنڈا پانی وہاں پہ پئیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں۔
اللہ کی راہ دکھاتی ہیں۔ یہ بزرگوں کی مجلسیں، ان میں جانا، ان میں شرکت، نئی سے نئی بات پتہ چلتی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے، اپنے نفس کے مکر سے چھٹکارا ملتا ہے یہ کام کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق بخشے۔ نماز میں کن غلطیوں پر، کوتاہیوں پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں اصول یہ ہے کہ 17 واجبات ہیں، ان میں کسی بھی واجب کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب یہ بہت تفصیل ہے، آپ اس کے لیے 2 کام کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سجدہ سہو پہ مستقل جو کتابیں مفتی حضرات نے لکھی ہیں وہ پڑھ لیں۔ مفتی حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ سہو کے مسائل ایک کتاب لکھی ہے، اسے پڑھ لیجیے، یا پھر ذرا سی زحمت شاید ہو لیکن ہم نے نماز پہ جو 20-25 بیانات مسلسل ریکارڈ کروائے ہیں اس میں بھی سجدہ سہو کے کئی مسائل آگے ہیں، آپ اسے سن لیجیے۔ سجدے میں دعا مانگنے کا طریقہ، کیا یہ صحیح ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد دعائیں یا دعا مانگی جائے؟ دیکھیں، سجدے میں دعا مانگنے کی کئی چیزیں، ایک تو آپ عام سجدہ کرتی ہیں فرض نماز میں، نفل میں جتنی مرضی دعائیں مانگیے، کس نے منع کیا؟ یہ تو صرف مردوں کے لیے اور وہ بھی بعض صورتوں میں، اور بعض کیا ایک ہی صورت ہے کہ مقتدی برا منائیں تو امام کو نہیں مانگنی چاہیے، وگرنہ سب مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ فرض نماز پڑھتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں، کچھ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جتنی دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں سب مانگ سکتی ہیں، اپنی زبان میں نہیں۔ کتاب و سنت میں جو دعائیں آئی ہیں آپ ہر دعا مانگ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا طریقہ سجدے میں دعا مانگنے کا یہ ہے کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑی، نماز نہیں پڑھ رہی، ویسے ہی کوئی خوشی کی خبر، کوئی غم اور تکلیف کی، سجدے میں گر پڑی، اب آپ اپنی زبان میں جو چاہیں اللہ سے مانگیں، کوئی پابندی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب فتح کی اطلاع ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے 2 نفل پڑھے اور بعض میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں گر گئے۔ سفر کی قصر نماز پڑھی جاتی ہے، ایسی نمازوں کے سنتوں کے بارے میں دیکھیے، اگر تو وہ سفر ایسا ہے کہ جب وہاں سفر کر کے پہنچے، ریسٹ ہاؤس ہے یا سفر میں درمیان میں اپنی گاڑی ہے، اطمینان سے کسی ہوٹل میں رکے، اطمینان آرام شرط ہے، اگر یہ ہو تو سنتیں پوری پڑھنی چاہیے، یہ سنت موقدہ کی حیثیت کم نہیں ہوتی۔ اور اگر روا روی ہے، سفر میں جلدی ہے، کہیں پہنچنا ہے، جہاں گئے وہاں بھی ایسی جلدی ہے، 1 دن کا کام ہے، صبح گئے شام کو واپس آنا ہے، جلدی میں کام ہو رہے ہیں، تو وہاں آرام سے ٹھہرنا نہیں ہے، تو پھر سنت موقدہ معاف ہے۔ فرض کے قصر کی جائے گی، یعنی فرض 4 کے 2 پڑھے جائیں گے، 2 پورے پڑھے جائیں گے جیسے فجر میں، اور 3 جیسے مغرب میں۔ باقی نمازیں جو ہیں یعنی سنت موقدہ جو ہیں ان میں چھوٹ ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی پھر بھی بڑی اہمیت ہے۔ حنفی فقہا کے ہاں خود اس پہ اختلاف ہے کہ فجر کی سنتیں واجب ہیں یا سنتیں۔ بہت سے فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ صبح کی 2 رکعتیں واجب ہیں، تو وہ تو خیر پڑھنی چاہیے جیسا بھی سفر ہو، لیکن اس کے علاوہ جو سنتیں، اگر آپ کو اطمینان گھر جیسا سکون سہولت 10 دن مثلا رہنا ہے، ریسٹ ہاؤس میں رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سنت موقدہ اس صورت میں پڑھنی چاہیے۔ گھر میں کام کاج کرنے والوں کو زکوٰۃ دی تو جا سکتی ہے، لیکن اس میں بڑا نازک مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر زکوٰۃ اس نیت سے دی جائے کہ اور خدمت کریں،
تو پھر وہ زکوٰۃ اللہ ہی جانتا ہے پھر اس کا کیا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اپنی خدمت کے عوض میں دے رہی ہیں نا۔ تو زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس کو مالک بنانا ہے کسی مستحق فرد کو، غریب کو، بغیر کسی عوض اور معاوضے کے۔ مثلاً زکوٰۃ اجرت میں نہیں دی جا سکتی۔ اب نیت اجرت کی نہ ہو لیکن دل کے کسی گوشے میں ہو کہ ملازمین کو زکوٰۃ دے دیں، اچھی طرح خدمت کریں گے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ وگرنہ نیت اگر صاف ہونا صحیح ہو تو دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی غربت ان کو مستحق ٹھہراتی ہے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اس کے 3 گھر میں تینوں بیٹوں کو دے دیے۔ اس کے 3 گھر ہیں، تینوں بیٹوں کو دے دیے، اور بیٹوں سے کہا کہ بہن کو حصہ دے دینا، لیکن بیٹوں کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ زمین کو دے سکیں۔ تو اس صورت میں باپ پر کوئی پوچھ گچھ ہوگی کیا اللہ کی طرف سے، اور یہ کہ بیٹی کا حصہ ہر گھر میں سے نکلے گا یا ٹوٹل تینوں گھروں سے، اور کتنا حصہ بنتا ہے بیٹی کا کتاب و سنت کے حساب سے باپ کی جائیداد سے۔ دیکھیں جائیداد تو ساری تقسیم ہوگی، 3 گھر ہیں، تینوں کی مالیت لگے گی، اور 2 حصے بچوں کے ہو جائیں گے، 6 اور 7واں حصہ بیٹی کا ہو جائے گا۔ تو تینوں گھروں میں مثلاً وہ فرض کر لیجئے کہ 7 لاکھ 3 گھروں کی قیمت لگی، تو 2 2 4 2 6 3 بیٹوں کے حصے ہو گئے اور 1 بیٹی کا حصہ ہو گیا۔ اب باپ نے جو کچھ بھی کیا، وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جو لوگ چلے جائیں ان کو ہمیشہ نیکی کے ساتھ یاد کیا کرو، افضوا الی ما قدموا، جو کچھ انہوں نے اللہ کے ہاں بھیجا تھا بس پہنچ گئے، مل گیا انہیں جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا تھا۔ تو اس لیے حد الوسع ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں بیٹی کا حق مارا گیا، یہ ہو گیا، تو اپنے باپ کو اس نے پھر برا ہی کہنا ہے نا، یا کسی نے بھی برا کہنا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا سے چلا گیا بس اس کا حال وہ جانے، اللہ جانے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تینوں بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تینوں مل کے اپنی جائیدادوں کی قیمتیں لگوائیں، اور پھر بہن کا جو حصہ بنتا ہے شرعاً، 1 حصہ ان کا، 2 حصے ان کے، 6 اور 7 حصے بن جائیں گے، اس حساب سے وہ تقسیم کریں۔